واجب الاحترام انتہائی عزت و احترام و محبت کے لائق مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل میرا خیال ہے اگر میری طرف متوجہ رہیں نہ تو میں نے کوئی گانا سنانا اور نہ میں نے کوئی لغو بات کرنی ہے، میں نے صرف اس پاکیزہ محفل جو ہم پہ رحمتیں برسا رہی ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی خوشخبریاں سنا رہی ہے۔ یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، یہ صرف مدینہ کے تاجدار کے لیے۔ میں نے قرآن و حدیث کا دامن تھام کے باوجود بیماری کے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ہے محفل میلاد، سبحان اللہ، یہ بتانا ہے کہ میلاد کیا ہے اور محفل کے منانے کا آنے کا حکم کیا ہے، ان محافل کی جزا کیا ملتی ہے۔ حضرات محترم، میلاد کا لغوی معنی ہے ولادت۔ میلاد حاصل مصدر ہے، ولادت جس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہو، وہ میلاد کی محفل۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرفہ والا ہے کہ اگر ہم میلاد نہ منائیں تو شرک کا التباس ہونے لگتا ہے۔ بے شک میلاد یہ واضح کرتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ والد ہے، نہ وہ ولد ہے، نہ وہ مولود ہے اور نہ اس کا میلاد۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا،
مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو دنیا بشریت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کے بعد سب سے افضل، ان کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا نے تمام صحابہ کی امامت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس جماعت میں میرا ابو بکر ہو وہاں مصلی امامت پہ اور کوئی نہ کھڑا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا فیصلہ ہے، تو بھئی ہم تو آقا کی ہر بات پہ ایمان رکھتے ہیں نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، یکتائی، اس کا واجب الوجود ہونا، مطلق ہونا، غیر مقید ہونا، لامحدود ہونا، بے نیاز ہونا ہمیں آقا نے ہی بتایا۔ بے شک۔ تو آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، تم میرے یار غار بھی ہو، رفیق جانثار بھی ہو، سفر کے ساتھی ہو، حضر کے ساتھی ہو، ہر مقام پر تمہیں میری سنگت، صحبت، قرب نصیب رہا، مگر پیارے کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ یہ دیکھیں بھائی کہ وہ ذات پاک جو مکان کو بھی بسا لے اور لا مکان میں بھی جلوہ فرما۔ سبحان اللہ۔ اب مکان کی ضد ہے لا مکان، اور لا مکان کی ضد ہے مکان، اجتماع ضدین محال ہے، دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر دن ہے تو رات نہیں ہوگی، اگر رات ہے تو دن نہیں ہوگا، اگر خشکی ہے تو پانی نہیں ہوگا، اگر پانی ہے تو خشکی نہیں ہوگی۔ جو چیزیں پانی سے خاص ہیں ان کو خشکی میں لاؤ مر جائیں گی، جو خشکی سے خاص ہیں ان کو اگر پانی میں ڈبو دو تو مر جائیں گے۔ جو چیزیں دن سے خاص ہیں، خاص کا لفظ عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں دن سے خاص ہیں وہ رات میں نہیں ہوتی، بے شک۔ جو رات سے خاص ہیں وہ دن میں نہیں ہوتی۔ بے شک۔ کیونکہ میں اپنی گزارشات بے علم لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا، الحمدللہ سارے علم والے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ علم والے ہی اس بات کو سمجھیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ بھئی جو چیزیں دن سے خاص ہیں وہ رات میں نہیں ہوتی، جو رات سے خاص ہیں وہ دن میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اجتماع ضدین محال ہے،
یہ صرف ہمارے میلاد والے آقا کا کمال ہے کہ جو دن کو جو مکان کو بھی بسا لیتے اور لا مکان میں بھی سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں بھائی مکان کس کو کہتے ہیں؟ مکان جہاں تمکن ہو، مکینیت ہو، استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو، قیام بھی ہو اور قعود بھی ہو، بے شک. حرکت بھی اور سکون بھی ہو، جہاں مشرق بھی ہو، مغرب بھی ہو، شمال بھی ہو، جنوب بھی ہو، اطراف بھی ہوں، اکناف بھی ہوں، جہات بھی ہوں، اسمات بھی ہوں، مراحل بھی ہوں، منازل بھی ہوں، جہاں پانی بھی ہو، خشکی بھی ہو، جناب بندہ جہاں یہ سارے تعینات، تشخصات، قیودات ہیں وہ ہے مکان. اللہ. اور جہاں بھی نہ ہو، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جہاں بھی نہ ہو وہ ہے لا مکان. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں ہمارے آقا اگر مکان میں آئے تو میلاد ہو جاتا ہے، اگر لا مکان کو بسائے تو معراج ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی ہمارے آقا کا میلاد بھی عقل سے ماورا ہے بے شک. اور معراج بھی عقل سے ماورا ہے، کیونکہ میلاد والے کا معراج کیسا، جہاں جبریل امین بھی نہ جا سکے. اللہ اکبر. جبریل کوئی عام ہستی نہیں، ملائکہ کے رسول کو کہتے ہیں جبریل امین. بیت المعمور کے امام و خطیب کو کہتے ہیں جبریل امین. سبحان اللہ. اور جب سدرہ پہ گئے تو جبریل امین نے عرض کی آقا لو دنوت عن ملتن لَاحْتَرَقْتُ. میں من گھڑت بات نہیں سنوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی باتیں سنوں گا. الحمدللہ میرے احباب دور بیٹھے تھے، میں نے دل میں چاہا کہ یہ قریب ہو جائے، کیونکہ میں بیمار ہوں، میرا گلا بند ہے، میری آواز ان تک نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی، سبحان اللہ. کیونکہ نعت بھی پڑھی گئی نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. واہ. سبحان اللہ. جو ٹھنڈی ہوا چل پڑی. ہمیں یہ فکر نہیں کہ لائٹ نہیں ہے، نہیں، آپ میری بات سنتے رہیں بس. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ تو میری معذوری ہے نا کہ میرا گلا بند ہے. اگر گلا ٹھیک ہوتا تو پھر دور تک بھی آواز سنی بغیر سپیکر. خیر آپ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے لو دنوت عن ملتن لاحْتَرَقْتُ. سرکار اب سدرہ سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میں اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جائے. اور کریں گا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پر. اللہ. اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے کہا تھکے تھے روح العمی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولول. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عرش سے بھی آگے چلے گئے. اب یہ آگے بھی میں مجبوری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے تکلم نہیں ہو سکتا اگر آگے پیچھے کی بات نہ کروں، ورنہ سرکار جہاں تشریف لے گئے
سراغ عین و متا کہاں تھا، سبحان اللہ نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سرکار جہاں تشریف لے گئے نا، نہ یہاں کی بات ہے، نہ وہاں، نہ کہاں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جدھر نہ کدھر، یہ سارے تعینات مکان سے متعلق ہیں، سرکار لا مکان سے متعلق ہے۔ اب مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ عرش سے آگے، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، جہاں سے گزر ہوتی ہے نا وہ مقام پیچھے رہ جاتا ہے، گزرنے والا آگے، عرش پیچھے، گزرنے والا آگے۔ بھئی عرش تک کوئی نہیں جا سکا تو ہمارے آقا تو عرش سے بھی آگے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ عرش سے بھی آگے۔ واہ تو جناب بندہ آگے کہاں آگے؟ نہ اٹھے جو کسرے جنا کے پرتے، کوئی خبر دے تو کیا خبر، واہ واہ ثم جنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی، واہ اٹھے جو کسرے جنا کے پرتے، کوئی خبر دے تو کیا خبر، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ ابھی اور بھی آپ آگے تنگ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، بارش سے بچ جاؤ گے۔ تو جناب بندہ غور کریں کہ بارش کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جو بندشیں لگی ہوئی ہیں نا، اگر بارش بے تحاشا ہو جائے تو بندشوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، بے شک ٹھیک ہے نا جی؟ غور کی میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم دنیا میں تشریف آوری کا نام میلاد ہے، تشریف آوری۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محبوب کو پیدا کیا۔ بے شک غور کرنا، قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے محبوب کو پیدا کیا، اللہ اللہ کہیں فرمایا جاکم، کہیں فرمایا ارسلنا، اللہ اللہ کہیں فرمایا تمہارے پاس آئے، اللہ کہیں فرمایا ہم نے بھیجا۔ اللہ آتا بھی وہ ہے جو پہلے کہیں ہو، اللہ اللہ اور بھیجا بھی اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ رب نے تو نہیں فرمایا نا کہ میں نے محبوب کو پیدا کیا، نہیں فرمایا قرآن پورے میں۔ بے شک بھیجا، آیا، یہ تو ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ سبحان اللہ اب دیکھیں معترضین بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، روایات اور بھی ہیں، کیا اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو پیدا کیا وہ عرش ہے۔ اب ایک روایت اور ہے اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ لوح ہے۔ ایک روایت اور بھی ہے اللہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اب بھئی یہ بھی روایت ہے،
سب سے پہلے نور کو پیدا کیا. یہ بھی روایت ہے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. یہ بھی روایت ہے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. یہ بھی روایت ہے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب اس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ کس شے کو سب سے پہلے مانیں گے؟ غور کریں. علماء نے تو یہ فرمایا کہ اولیت ہوتی ہے دو قسم کی. ایک ہوتی ہے اولیت حقیقی، ایک ہوتی ہے اولیت اضافی. اولیت حقیقی کل سے پہلے، اولیت اضافی بعض سے پہلے. کل سے پہلے آقا کا نور ہے، بعض سے پہلے عرش ہے، بعض سے پہلے لوح ہے، بعض سے پہلے قلم. لیکن صاحب دل لوگوں نے فرمایا کہ یہ کیا تم نے یار اولیت حقیقی و اضافی لگا رکھی ہے؟ تم میں نگاہ حقیقت ہے ہی نہیں. میاں اولیت صرف ہمارے آقا کی ہے. کیوں؟ بھائی نور بھی آقا ہے، عرش بھی آقا ہے، لوح بھی آقا ہے اور قلم بھی. سبحان اللہ. اسی لیے علامہ اقبال فرما گئے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو. سبحان اللہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو. تیرا وجود الکتاب، الکتاب نزلنا علیک الکتاب. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر شے کا کھول کھول کر دیا. سبحان اللہ. کوئی شے قطرہ بھی ایسا نہیں جو کتاب میں نہ ہو. اس لیے فرمایا تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ. اصل تو ہر شے کی آپ ہے نا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. واہ واہ واہ. وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. واہ. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. تو جناب بندہ، اب علامہ نے فرمایا نا عرش بھی آپ ہے. کیسے؟ عرش کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری مخلوق سے اوپر ہو. ساری مخلوق نیچے ہے، عرش سب سے اوپر. فرمایا آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو خالق ہے نا، اس کی ذات پاک کی تو بات ہی نہیں. وہ تو ہے ہی پیدا کرنے والی ذات، وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے. اس کی ذات کی رفعت و بلندی تو ہمارے ذہن میں آ سکتی نہیں. اب اسی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. سبحان اللہ. لوگو اگر تم نے میری ذات اور میری صفات کو پہچاننا ہو تو کس طرح پہچانو گے؟ میں تو نظر ہی نہیں آتا، میں جسم سے پاک ہوں، میں شکل سے پاک ہوں، میں تصویر سے پاک ہوں، میں تصور سے پاک ہوں، میں نظر ہی نہیں آتا. تو پہچانو گے کیسے؟ تم تو پہچاننے کے لیے محتاج ہو نا. کوئی صورت تمہارے سامنے ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی شکل ہو، کوئی جسم ہو. میں ان ساری چیز سے پاک ہوں، مگر میں عاجز رب نہیں، میں قادر مطلق رب ہوں. سبحان اللہ. آؤ اگر میری ذات اور میری صفات کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں جس کے لیے گولڑا کے تاجدار نے جو رئیس المجددین، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بے جن شک. کو قادیانیت کے رد اور مذمت کے لیے خود مدینے والے آقا نے مامور فرمایا. سبحان اللہ. خود
وہ کہتے ہیں یہ صورت ہے بے صورت. سبحان اللہ. بے شک یہ صورت ہے بے بے صورت. صورت. بے صورت ظاہر صورت. سبحان اللہ. اے صورت یہ بشمس کے چہرے والی صورت. یہ بددعا کے پاک رخ والی صورت. یہ بلیل کی عنبری زلفوں والی صورت. یہ علم نشرہ کے سینے والی صورت. یہ ید اللہ کے ہاتھوں والی صورت. یہ لاؤک سیموں کے قدم والی صورت. یہ مازا البصر کی آنکھوں والی صورت. یہ وما ینطق عن الہوا کی زبان والی صورت. یہ صورت ہے واہ واہ واہ. بے صورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے صورت ظاہر صورت تھی. واہ واہ. اب آپ دیکھیں نا سرکار نے اگر کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی واہ تو رب نے فرمایا وما رمیتا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. سبحان اللہ. محبت والوں کی عشق والوں کی بات ہے اور یہ حقیقت ہے. کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا. بے شک. قرآن ہے نا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف آیت ہے. یہ کنکریاں پھینکی ہمارے آقا نے. رب کیا فرما رہا ہے وما رمیتا. پیارے آپ نے نہیں پھینکی. واہ 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 واہ. اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے تصور. واہ. یہ ہے معرفت. یہ ہے عرفان بے شک. جس کو دنیا والا ملا نہیں سمجھ سکتا. بے شک. جو کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو بے شک. نہیں سمجھ سکتا. سمجھ وہ سکتا ہے جو مدینے والے کا لنگر کھا رہا ہے. سبحان اللہ. مدینے والے کا لنگر چھوڑو حرام. بے شک. مدینے والے سے لنگر لو تو حلال. بے شک. دیکھیں نا بھائی خالق تو رب ہے نا. بے شک. تو وہ بیٹا کس نے پیدا کیا جو پھینکا جا رہا ہے گٹر میں جا رہا ہے ڈالا جائے قبرستان میں کتوں کے آگے پہ ہے ہی بیٹا. اور وہ بیٹا کس نے پیدا کیا کہ پیدا ہوا تو مبارکباد مل رہی ہے. ماں خوش باپ خوش خاندان خوش عقیقے کر رہے ہیں. خالق تو دونوں کا اللہ ہے نا. یا اللہ یہ کیا خالق تو ہے وہ پھینکا کیوں جا رہا ہے. فرمایا اس کتیا نے میرے نبی کے لنگر کو چھوڑ کے لیا ہے اور جس نے نبی کے لنگر سے لیا ہے اس کا بیٹا چوما جا رہا ہے. سبحان اللہ. چوما جا رہا ہے. بے شک. یہ مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں. تو حضرات محترم اب سرکار کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں. رب کیا فرما رہے ہیں میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں بے شک انا منکرین کا منہ کالا کرنے کے لیے لگایا جاتا بے ہے. شک. انا کلمہ تحقیق ہے. بے شک فرمایا بے شک جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انما پکی بات یہ ہے انما کلمہ حسر ہے. پکی بات یہ ہے یبایعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کی قسم ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. بے شک. رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے بے ہیں. شک. لیکن قرآن بتا رہا ہے بے شک وہ لوگ جو آپ سے یبایعون کا آپ سے جو بیعت کر رہے ہیں یبایعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. واہ واہ اللہ. سبحان اللہ. اب غور کریں ید اللہ ہے فوق ایدیہم. واہ واہ یہ جو 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ. اللہ. قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ فتح پڑھ کے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ.
یار ہاتھ یہ اللہ کا ہے جس کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ جی، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہات ہیں، یہ مشابہات ہیں جناب بندہ۔ صرف کیا ہے، اللہ تعالی نے بتایا کہ میاں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نہیں لگ گیا، مگر اس ہاتھ کو میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کا ہاتھ، مطلب یہ ہے کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملے گا اللہ سے ہی ملے گا۔ سبحان اللہ غیر کو نہیں، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حضرات محترم اب محبوب بولیں، اللہ 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 تو رب فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ اللہ، قرآن پاک ہے، بے شک، ان نفی ہے الا اس بات ہے، بے شک۔ جب اس بات تحت نفی ہو مفید حصر ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب ایک حرف بھی لفظ کی بات نہیں کر رہا، اللہ اللہ، لفظ چند حرفوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو جناب بندہ اگر آپ میری طرف متوجہ نہیں رہیں گے نا، سبق ہو رہا ہو نا، اور طالب علم ذرا ادھر دیکھ لے تو وہ فیل ہوتا ہے۔ پھر کبھی مولوی نے کیا کہا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلے؟ تمہارا دھیان بھی مولوی کی طرف ہو تو پتہ چلے۔ شاگرد وہی کامیاب ہوتا ہے جو استاذ کی طرف نگاہ مکمل کر کے بیٹھا ہو، بے شک کیا کہہ رہا ہے تو غور کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا ان نفی ہے الا اس بات، اور آپ کیونکہ سارے سکالر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی زبان پر اگر عبور حاصل کرنا ہے تو پہلے اس کی گرامر پر عبور حاصل کرو، بے شک، بے شک، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی گرامر کیا کہتی ہے جی۔ تو جناب بندہ اب دیکھو نا، گرامر کے اعتبار سے قرآن سے ثابت ہے ہمارے آقا زندہ بھی ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں، غیب دان بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، تصرف تام بھی ہے، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل ہیں۔ سبحان اللہ، پھر یار بات کون سی؟ بے شک تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب گولڈا کے تاجدار نے یوں ہی نہیں فرمایا، فرمایا یہ صورت، یہ جو آمنہ پاک کی گود اطہر میں صورت ہے، جس نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے، اللہ، جس نے رب حبلی کی صدا لگائی ہے۔ بے شک، کیا مطلب رب حبلی امتی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت بلا کو سبحان اللہ، سجدے میں ہے جی۔ یہ سجدہ بوقت ولادت تھا، اس کی تکمیل کربلا میں بوقت شہادت۔ سبحان اللہ، کسی کو کیا پتا یار، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، بے شک دیتا ہے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھ۔ میں نے ڈھکوسلا نہیں لگا دیا کہ سجدہ اول کی تکمیل کرب و بلا میں سجدہ حسین سے ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا حسین منی واہ، وانا من حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ نہیں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، نہیں، حسین پر الف لام نہیں ہے، حسین پر تنوین ہے، حسین۔ تنوین کیوں ہے؟ التنوین للتعظیم والتکریم، عظمت اور کرامت کے لیے تنوین لگائی جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا بڑی عظمت والا حسین، بڑی کرامت والا حسین، بڑے مقام والا حسین۔ یہ لوگ حسین کو نہیں مانتے، جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، بے شک جو بال نوچتے ہیں، یہ نہیں مانتے حسین پاک، بے شک، کیونکہ حسین کے گھر کے کسی فرد نے ماتم نہیں کیا، بے شک، بال نہیں نوچے، بے شک، واویلا نہیں کیا،
ان کو قرآن آتا بھی تھا، سمجھتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ دیکھو سرکار کی باتیں سننے کے لیے کرم کتنا کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھنڈ ہے، نہ پنکھے کی شاں ہے اور نہ جناب، یہ تو ہمارا ایک رواج ہے نا کہ جب لوگ تر و تازہ بیٹھے ہوں پھر نعتیں پڑھواؤ، جب تھک جائیں تو پھر کسی مولوی کی گفتگو شروع کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جگائے بھی اور سنائے بھی۔ تو یہ کہاں لکھا ہے یار؟ پہلے نعت خوانی ہو، لوگ جب آئیں تر و تازہ ہوں اس وقت درس ہو جائے، بعد میں نعت بچائے سو کے بھی سنتے رہو۔ اور پھر آج کل نعت خانوں کی بھی موج ہے کہ ہر نعت ان کے موبائل میں موجود ہے، کھول لیا موبائل، اگر روکنے والا کوئی نہیں تو الحمد سے والناس تک پڑھ کے پھر چھوڑا۔ تو جناب غور کرو بھائی، اب میری بات لمبی ہو جائے تو میں دیکھا جی مولوی نے بہت ٹائم لیا، میں لاجانی نہیں مار رہا، غور کریں۔ بے شک جناب بندہ ہمارے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کیا مطلب؟ حسین اور میں ایک چیز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چیز، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، بے شک حسین سے عداوت مجھ سے عداوت بے ہے۔ شک تو جناب اب میں نہ کہوں کہ سجدہ اول کی تکمیل چیز جو ایک ہے، واہ واہ واہ، ہے جی، چیز جو ایک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بندہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، واہ واہ، مانی ذبح عظیم آمد پسر، سبحان اللہ، علامہ اقبال لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان بہرحال میں اس طرف لگ گیا، اس بات کو میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں، اختصاراً بتا دیتا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار کا تشریف لانا عجیب کیوں ہے؟ کیونکہ آقا کل مخلوق سے بلند ہے، سبحان اللہ، اس لیے عرش ہے۔ واہ واہ واہ، اور لو کا کام کیا ہے؟ لو کا کام، لو کہتے تختی کو، اب تو تختیوں کا رواج نہیں رہا کیونکہ ہم بہت زیادہ سفید پوش بن گئے ہیں نا، ورنہ ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہم تختی دھوتے تھے، پھر اس کو مٹی کے ساتھ لیپتے تھے، پھر اس پہ لکھتے تھے قلم کے ساتھ، پھر اس کو ختم کرتے، پھر کرتے، کیونکہ ایک ہی تختی ہمیں 2 سال کام، 3 سال کام دے جاتی، ٹھیک ہے۔ اب تو 1 سال میں پورا دفتر کاپیوں کا بھر کے ہم رکھ دیتے ہیں، پھر بھی آتا جاتا کچھ۔ بے شک، تو جناب بندہ غور کیجئے، تختی کا کام ہے فیض لینا، واہ، اور لو کا کام ہے فیض لینا۔ لینا، اور قلم کا کام ہے فیض دینا۔ ہمارے آقا نورانیت کے اعتبار سے جب اللہ سے فیض لیتے ہیں تو لو ہوتے ہیں، اور جب ہم میں بانٹتے ہیں تو قلم، سبحان اللہ، لو ہو بھی تو قلم بھی، قلم بھی، واہ، تیرا وجود الگ، سبحان گنبد آبگین رنگ، یعنی یہ ساری زمین، یہ سارا آسمان، یہ ساری دنیا، یہ کیا ہے؟ محبوب آپ کے سمندر میں ایک بلبلا ہے، واہ، اور بلبلا تب تک قائم ہے جب تک سمندر کی ہوا اس کے اندر ہے، ہوا نکل جائے بلبلا ختم ہو جاتا ہے، آپ کی ہوا موجود ہے، دنیا مقائم ہے۔ جناب لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الگ، عرش بھی محبوب، لوح بھی محبوب، قلم بھی محبوب، اور نور بھی محبوب۔ سبحان، نور کسے کہتے ہیں؟ نور کیا ہوتا ہے؟ نور کہتے ہیں ظاہر لنفسہ ہی و مظہر لغیرہ، ٹھیک ہے، ظاہر لنفسہ ہی و مظہر لغیرہ، فرمایا جو خود بھی چمکے
اس کے سامنے جو ہے اس کو بھی چمکا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھو بلب چمک رہا ہے، ہم سارے سامنے بیٹھے ہیں نا، وہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو چمکا رہا ہے نا۔ بے شک بے شک میرے آقا کے آگے بھی آدم علیہ السلام آئے، مسجود ملائکہ بن گئے۔ واہ جناب بندہ موسیٰ علیہ السلام آئے، کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، نجیب اللہ بن گئے۔ آدم علیہ السلام آئے، مسجود ملائکہ بنے۔ ابراہیم آئے، مردہ پرندوں کو بلا کے زندہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤں گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا؟ واہ سبحان اللہ قرآن سچی کتاب ہے۔ بے شک میں وہ نبی حکم خبر دوں میں تم کو واہ واہ اللہ بے ماں کلمہ موصول ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، گھروں میں بیٹھ کر جو کھاتے ہو یا کھاؤ گے۔ واہ 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 سبحان کل کا تو کسی کو ہے نہیں، قرآن کہتا ہے کھاتے ہو یا کھاؤ گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہے، اللہ واہ خبر دوں اللہ اللہ ہے جی، میں جو کھاتے ہو یا کھاؤ گے، جو چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، کیونکہ مضارع ہے اور مضارع حال پر بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم غور کیجئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں ابر الاکما والابرص، میرے آقا کے سامنے آئے چمکے، واہ اور میں جن کو محمد پاک نے چمکایا ان کے تو یہ کمالات ہیں، اور جو ان سب کو چمکانے والے ہیں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ واہ بے شک اے صورت ہے بے صورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میں اصل میں تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ، میں نے کل رات سفر کیا ہے لمبا، اور پھر ساری رات گھومتا رہا ہوں راستہ تلاش کرنے کے لیے، کہیں سے تو لاہور میں داخل ہوں، مگر مجھے پنڈوں میں پھرنا پڑا، کہیں کہیں پھر پھرا کے بڑی مشکل سے نہر کو تلاش کیا۔ تو جناب بندہ تھکاوٹ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے اور بیماری بھی ہے، اللہ پاک لیکن میرا دل ابھی ختم کرنے کو نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ میں نے آپ کو آج رات بٹھانا ہے۔ سبحان اللہ بھائی ہمارے محترم رندھاوا صاحب کا لنگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم تو درویش ہیں، ہم ٹھنڈا لنگر بھی کھاتے سبحان اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم لنگر کھانے نہیں آئے، ہم مدینے والے کو منانے آئے۔ سبحان اللہ آقا اگر کرم فرما دے دنیا میں بھی عزت ہے، مرتے وقت بھی راحت۔ ہمارے آقا نے مانا تحفۃ المومن الموت، ارے مومن بن جا پکا، موت تو تیرے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایت تبسم بر لبے او۔ سبحان اللہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں نا سبحان اللہ ہے جی۔ جناب بندہ فرمایا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ دعا علامہ علامہ سے پوچھو میلاد والے کا، واہ 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 فرماتے ہیں جناب بندہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سبحان اللہ سبحان اللہ وہی اول واہ 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 وہی بے آخر، شک وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ دانا ہے سبل واہ مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام سینہ پہ جاتے رب سے متکلم، اور میرے آقا راستے میں چل رہے ہیں
रब बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। जनाब बंदा अल्लामा इकबाल को समझो जरा वाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ताजदार गोल्ला की बात मुकम्मल करके इजाज़त लेता हूँ। वैसे ये जो महफिल है ना, महफिल हमारे आका ने अपनी ज़बान अतर से इसको जन्नत का बाग करार। सुभान अल्लाह। ये क्या है? जन्नत का बाग। और फिर एक हदीस में है कि कुछ फरिश्ते रब ने ऐसे बनाए हैं जो महफिल को तलाश करते हैं, और जब महफिल नजर आती है तो फरिश्ते वहां पहुंच कर कहते हैं दूसरे फरिश्तों को, हलुम्मु इला हाजतिकुम, हलुम्मु इला हाज, और दौड़ के आओ, मिल गई महफिल। सुभान अल्लाह। वाह जब तक महफिल कायम है वो परे जमा कर खड़े रहते हैं, अपने परों में हमें छुपा लेते हैं, और जब महफिल ख़त्म हुई तो बारगाह रबूबियत में पहुँचे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ना जे तुम कहाँ से आए हो। अब रब को नहीं पता कहाँ से है, बेशक भेजने वाला भी खुद जी, बेशक। और फिर पूछता भी खुद है कि कहाँ से आए हो। या अल्लाह ये क्या फलसफा है, भेजा भी तूने, पूछता भी तू है। फरमाया जो चीज़ प्यारी लगे ना उसका नाम सुनना प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह। मुझे वो घर प्यारा लग रहा है, मुझे वो ज़मीन प्यारी लग रही है, मुझे वो इलाका प्यारा लग रहा है। महफिल बनाने वाले प्यारे लग, महफिल में आने वाले प्यारे लग। फरिश्तों नाम लो सबका नाम, किसने महफिल मनाई, किस घर में महफिल हुई, कौन कौन महफिल में आया, ये कादिर मुतलक है। फरिश्तों ने हमसे नहीं पूछा, उन्हें हमारे नाम का भी पता है, हमारी नीयतों का भी पता है। तो जनाब बंदा रब फरमाएगा, अच्छा हदीस बहुत लंबी है बहुत, मगर मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ उस हदीस की कि रब फरमाएगा अच्छा वो मांगते क्या थे महफिल वाले, या अल्लाह वो तुझसे बख्शिश मांगते थे, बख्शिश। फरमाया अच्छा तो तुम गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया। अब ये महफिल बेकार है, ये मन गढ़त है, ये बिद्दत है। शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं ये मिलाद मनाना बिद्दत है। बेवकूफ़ मिलाद वाला ना होता तो कायनात ही ना होती। खुदा की कसम जनाब बंदा मैं गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया। अब फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कुछ तो थे महफिल मनाने वाले, कुछ थे महफिल की नीयत से हाजिरी देने के लिए आने वाले, और कुछ थे उन गुजर रहे थे या वैसे यार रंधावा साहब दोस्त हैं चलो थोड़ा सा जाए शक्ल दिखाएं, वो तो आए थे इसलिए। तो रब फरमाते अच्छा बैठे थे उनके पास थे, या अल्लाह बैठे तो उनके पास थे जो महफिल मिलाद मना रहे थे या महफिल की नीयत से वो सुन रहे थे सुना रहे थे। फरमाया ला यशका बेहिम जलीस हो, जो उनके साथ बैठ गया ना हमने उनको भी हमने उनको। ये महफिल बताओ मुफीद है या मुफीद है? तो हज़रात मोहतरम अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत सबसे पहले महफिल मिलाद खुद अल्लाह ताला ने मनाई। अब क्योंकि मैं थक चुका हूँ मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकता, वरना कुरान व हदीस की रोशनी में बताता कि अल्लाह ने महफिल मिलाद मनाई और महबूब का ज़िक्र ऐसा किया कि मैं अगर वो ज़िक्र करूँ तो रब की तरह तो नहीं कर सकूँगा, मगर फैज़ तो उसी ज़ात का है, करूँगा तो आपको भी पता चलेगा कि यार महफिल मिलाद का मकाम क्या है और मिलाद वाले का मकाम क्या है। ये खुश नसीब लोग महफिलें मनाते हैं, महफिलों में आते हैं। अल्लाह की कसम अगर लोगों को पता चल जाए ना कि इन महफिल का मकाम क्या है, क्योंकि हमारे मौलवी बेचारे उस 2 4 5 शेर याद करते हैं, बस तरन्नुम लगाया 2 4 शेर सुनाए
نہ کوئی نسبت ہوئی، نہ کوئی ربط ہوا، نہ کوئی تحقیق ہوئی، بس جناب بندہ ادھر ادھر کی سناتے چلے گئے ہیں جی، اور ہم بھی خوش انہیں پہ ہوتے ہیں، چلو دماغ کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا، آیا ہے چپ کر کے سنا کے چلا گیا۔ تو اس لیے جناب بندہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محفلیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی قسم اب دیکھو اس گھر کا نام جب رب فرشتوں سے سنے گا تو گھر پہ رحمت نہیں برسائے گا، گھر والوں پہ کرم نہیں کرے گا، جب ہمیں بخش دے گا نا تو ہمیں اپنی نوازشات سے بھی نوازے گا۔ اس لیے اللہ کرے ہم سرکار کے دامن سے وابستہ رہیں اور ان کے فیوضات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔